وہ پہلا سنیت کا نعرہ بلند کرنے والا کون؟ مولا کائنات، حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، مولا علی مشکل کشا شیر خدا. آپ نے نعرہ لگایا ہے. وقت کی نزاکت کی وجہ سے گفتگو زیادہ پھیلا نہیں سکتا. عزیزان گرامی قدر میں جو بات حضرت علی شیر خدا نے سب سے پہلا نعرہ لگا کھلم کھلا. جب کسی نے پوچھا کہ نظریہ تو درست کر دیا ہے ہمارا، جب قدریہ نے جنم لیا، جبریہ نے جنم لیا، مرجیہ کی بات شاخیں آئیں، بعض نے کہا ایمان لانے کے بعد بندے کو کوئی گناہ نقصان ہی نہیں دے سکتا، جس طرح آج کل کے بعض جاہل بھی کہتے ہیں، بعض جھوٹے صوفی بھی کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اب کوئی گناہ نقصان نہیں دے سکتا، اور بعض کہتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج. یہ سچے نظریے درست نہیں ہے. بعض نے کہا کہ انسان قدرت کے ہاتھوں پتھر کی مانند مجبور ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا. بعض نے کہا انسان جو چاہے کر سکتا ہے. حضرت علی شیر خدا کا ایک عقیدت مند ان کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے آ کے پوچھا حضرت یہ ان میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر سچے کو سچا کہنے کی اجازت نہ ہوتی، جھوٹے کو جھوٹا کہنے کی اجازت نہ ہوتی، تو حضرت علی تو کبھی نہ کہتے. غور نہیں فرمایا آپ نے. حضرت علی شیر خدا اگر سچ کو چھپانے کی اجازت ہوتی، جھوٹ پر کلام کرنے کی اجازت نہ ہوتی، تو حضرت علی کیوں کرتے؟ 4 نظریے پیش ہوئے، 4. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، سب غلط ہیں. اس نے کہا سارے غلط ہو گئے، آپ سچے کیسے؟ آپ نے فرمایا ہم سچے ہیں اس لیے کہ ہم نے آمنہ کے لال سے سیکھا ہے، اللہ کے نبی کی شاگردی کی ہے، ہم سچے ہیں، ہمیں معلوم ہے سچ کیا ہے. اس نے کہا پھر نام بھی بتا جاؤ نا، پھر نام سے یہ بھی بتا دو ہمارا نام کیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں نام پوچھ کے کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ یہ لوگ بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن اللہ کی کتاب مانتے ہیں، یہ بھی 5 نمازوں کی فرضیت کے قائل ہیں، یہ بھی حج بیت اللہ کی فرضیت کے قائل ہیں، ہم بھی ہیں. اتنی چیزیں مشترک ہو جائیں تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان خط امتیاز کھینچنے کے لیے کوئی چیز بھی تو ہونی چاہیے. حضرت علی بیٹھے اتنے کھڑے ہو گئے، چہرہ کعبے کی طرف کر لیا آپ نے. فرماتے سوال بڑا عمدہ ہے تیرا، اب میں جواب دینے لگا ہوں، سن لے. حضرت علی شیر خدا کا جواب سنیے حضرات توجہ سے. حضرت علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں؟ نحنو، توجہ ہے کہ نہیں؟ جم کے ذرا سبحان اللہ کہو نا. یہ تو مجھے احساس ہے کہ وقت تھوڑا سا زیادہ بیت رہا ہے، لیکن ذرا میرے ساتھ چلیے نا، کیونکہ موضوع ہے ذرا ایسا راستے میں چھوڑنے والا نہیں. ابھی تقریر تو میری شروع ہوئی ہے نا، آپ کو پتہ چل رہا ہے آغاز تو ابھی میں نے کیا ہی نہیں. عزیزان گرامی قدر حضرت علی شیر خدا کیا کہتے ہیں؟ فرماتے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے ہم کون ہیں؟ حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، داماد رسول، امزاد مصطفیٰ، اخی مصطفیٰ، ہم راز مصطفیٰ، دمساد مصطفیٰ. حضرت علی نے کہا نحنو اہل السنت والجماعت، ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں. یہ سنیت کا نعرہ پہلی مرتبہ حضرت مولانا خورشید صابری صاحب نے نہیں لگایا ہے، یہ حضرت قاری صاحب کا نہیں ہے، نہ میرا ہے، نہ امام احمد رضا کا ہے، نہ امام بخاری کا ہے، نہ ترمذی کا ہے. پہلا نعرہ لگانے والا خود حضرت علی شیر خدا ہے. اور اس راز سے بھی پردہ اٹھا دوں، حضرت علی بھی پہلے سنی نہیں ہے. میں سمجھاؤں کیسے حضرات آپ کو؟ حضرت علی شیر خدا بھی پہلے سنی ہونے کا نعرہ لگانے والے نہیں. نعرہ تو لگایا ہے لیکن پہلے نہیں. کون ہے بتا دوں؟ کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر، لکھنے والا امام فخر الدین رازی، حوالہ دیتا ہے تفسیر کشاف کا. اور اس ساجد نے کشاف بھی اسی مقام سے دیکھی. قرآن کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى.
اس کی تفسیر میں آقا کونین کی حدیث نقل کی ہے. وقت کی نزاکت کی وجہ سے پوری حدیث تو بڑی لمبی ہے, اب جتنے الفاظ میری زبان پہ جاری ہو گئے سنا دوں گا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, توجہ ہے نا, اور دلچسپی بھی مجھے لگتا ہے کہ ہے. اب سنیے عزیزان گرامی قدر, آقا کونین نے خود فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا, الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا, الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان, الا ومن مات علی حب آل محمد غفر له ما تقدم من ذنبه, الا ومن مات علی حب آل محمد مات اہل السنت والجماعت. عزیزان گرامی قدر دیکھ لیجئے, میں نے حدیث پڑھی ہے, ترجمہ نہیں کیا. بلند آواز سے جھوم کے ذرا. عزیزان گرامی کا سرکار خود کہتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرے سمجھ وہ شہادت کی موت مر رہا ہے. جو اہل بیت اطہار کی محبت میں جائے سمجھ لے وہ ایمان کی حالت میں جا رہا ہے. جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرے سمجھ لے وہ بخشا ہوا جا رہا ہے. جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرے سمجھ لے مرتے وقت اس کی گناہوں پر معافی کا قلم پھینک دیا گیا ہے. جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرے وہ ایمان کی تکمیل کے ساتھ جا رہا ہے. جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرے وہ اہل سنت و جماعت کے راستے میں مر رہا ہے. پتہ چلتا ہے آقا کونین نے خود اہل سنت کو صحیح راستہ قرار دیا ہے.